السلام علیکم ناظرین، سایہ ہسٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام رسول۔ جب بھی تاریخ کی بات کی جاتی ہے اور اسپیشلی جب سندھ کی تاریخ کی بات کی جاتی ہے تو ایک جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نمایاں کردار اپنا ادا کرتی ہے، جس کا نام ہے سومرو۔ آج میرے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے خاندان سے مطلب بہت زیادہ ہی کنٹریبیوشنس ہیں سندھ کے لیے، اس پورے ممالک کے لیے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں مولا بخش سومرو صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کنٹریبیوشنس سومرو خاندان نے بہت زیادہ دی ہیں بٹ لوگوں تک نہیں پہنچی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز سے اسٹارٹ کریں کہ سندھ کے لیے سومرو خاندان کا آپ کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے دن سے جو مطلب ہمارے جو بڑے تھے شہید مولا بخش سومرو صاحب شہید ہو گئے، ان نے اس دور سے تو جتنا کچھ ہو سکتا تھا ان نے کیا ہے۔ مطلب جیسے سیلاب آیا، سیلاب کے دور میں اپنی زمینیں دبا دی اور نقصان ہم نے اٹھایا، اور اس کے بعد سے سیاست میں جس طرح تھے، مطلب کئی لوگ سیاست میں آ کے پیسہ بناتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہمارے خاندان میں کوئی بندہ ایسا ہے جس نے سیاست میں آ کے پیسہ بنایا ہو۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے حالات خراب ہیں، حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، سیاست مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری تو کوشش ہے کہ ہم سیاست سے گو اپ نہ کریں۔ پھر بھی کھڑے تو ہیں، مطلب ہار تو نہیں مانی ہم لوگوں نے، اور الیکشن کا میدان جو ہے وہ خالی ہم نہیں چھوڑتے، ہم لڑتے۔ نہیں بھی افورڈ کر سکتے اگر اس طرح سے الیکشن، تو پھر بھی ہم لڑتے، خالی میدان تو ہم نہیں چھوڑتے۔ تو یہ سارا کچھ جتنا ہم کر رہے ہیں تو عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے کچھ کالجز بنائے، اسکولز بنائے، اور ذاتی زمینوں پہ جو ہے این جی اوز کو پروجیکٹس دیے ہیں۔ کوشش ہم پوری کر رہے ہیں جتنی ہم کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو شعور ہے وہ یہ بہتر بات سمجھ سکتا ہے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ جس نے خود ہی کچھ نہیں بنایا وہ سیاست میں آ کے، تو وہ سیاست میں پھر بنانے کے بجائے جو ہے کنٹریبیوٹ ہی کر رہے ہیں ہم۔ صحیح۔ اچھا سر، مانا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کردار نمایاں ہوتا ہے، جب بھی کسی کردار کو شہرت ملتی ہے تو وہ پھر سندھ کا وڈیرا بن جاتا ہے۔ تو آپ بھی کیا سندھ کے وڈیروں کی طرح ہیں کہ جو کسی کی بات نہیں سنتے، صرف سوشل میڈیا پہ آ کے بولتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ہم نے یہ چیزیں کی ہیں، یا کیا سین ہے اس کا؟ تھوڑا سا آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتائیں۔ دیکھیں، میرا خیال ہے وہ وڈیرا کلچر جو ہے نا بڑا مکسڈ ہوا ہوا ہے۔ بیسکلی جب شہر کا بندہ کوئی اگر وڈیرے کے اوپر بات کرتا ہے، وڈیرے کلچر کے اوپر بات کرتا ہے، تو وہ بات تو ضرور کرتا ہے، پر اس کا آلٹرنیٹ دوسرا کیا ہے، سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، اس کی بھی بات کی جائے نا۔ اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ وڈیرا سسٹم ختم ہونا چاہیے، تو آپ اس نیت سے کہتے ہیں کہ جو وڈیرے کا ایک ظلم ہے، اور ایک جو ظالم وڈیرا ہوتا ہے جو عام لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، ایف آئی آر کٹاتا ہے، ایس ایچ او لگواتا ہے، بدماشی کرتا ہے، زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، پانی کے مسئلے مسائل کرتا ہے، ذہن میں یہ آتا ہے۔ کراچی کے لوگ جو ہیں، جو زیادہ کر ایم کیو ایم کے سپورٹرز پہلے ہوتے تھے، پر اب ظاہر ہے ایم کیو ایم تو سپورٹر اتنے بچے ہی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عام بندے کے ذہن میں جو آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ شاید جو وڈیرا ہے وہ بڑا کوئی فیوڈل ظالم اور جابر قسم کا انسان ہے، جو لوگوں سے زبردستی ووٹ بھی کرواتا ہے اور ساری چیزیں۔ تو ایسا اصل میں نہیں ہے۔ بیسکلی وڈیرا وہ ہوتا ہے جس کی زمینیں ہو، جو زمیندار ہو، اور اس زمینیں پہ اس کے زمین پہ راکھ وغیرہ ہو، فارمرز ہو، اور اس کو بیسکلی وڈیرا کہتے ہیں۔ اچھا اب وہ ظالم ہو یا وہ اچھا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا تو ہم ان کو نا ایک ہی کانٹیکس میں دیکھ لیتے ہیں کہ بس وہ وڈیرا ہے تو ضرور وہ ظالم ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایک گن مین ہے یا دو گن مین ہے، یا وہ کوئی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، اور مہنگی شاید اس نے گھڑی پہنی ہوگی، یا وڈیرے والا لک ہوگا۔ تو اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ ہے۔ بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سوچ ہوتی ہے نا وڈیرانا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہوتی ہے۔ اچھا کہ آپ اگلے بندے کو کمزور سمجھے، اگلے بندے کو کمزور سمجھے، اس پہ خود کو حاوی سمجھے، اور اس پہ آپ ظلم کریں، اس پہ آپ اپنی زبردستی چلائیں، تو میں اس چیز کو غلط سمجھا۔ ایسے آپ وڈیرے، آپ زمینداری کر رہے ہیں، کئی وڈیرے، کیونکہ عام بندہ اگر آپ کے زمین پہ ہے، یا آپ کی برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، یا آپ کے محلے پہ رہ رہا ہے، جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، اس کے لیے فرسٹ ایڈ کون ہے؟ کیا اس کے لیے فرسٹ ایڈ ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، یا اس کے لیے فرسٹ ایڈ ہسپتال ہے؟ کیا اس کے لیے فرسٹ ایڈ وہاں پہ کوئی سرکاری جو نمائندہ ہے وہ ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا۔ اگر میری زمین پہ، میری برادری میں، یا میرے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے میں فرسٹ ایڈ ہوں۔ اگر ان پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو میں ان کی مدد کروں گا، اگر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے میں مدد کروں گا۔ تو
ایز اے فری آف کاسٹ ان کے لیے آپ فرسٹ ایڈ ہیں. صحیح. تو وڈیرے بھی دو قسم کے ظالم ہو, کیونکہ اگر کراچی, حیدرآباد یا سکر یا چند شہر جو بڑی افسوس کی بات ہے, سندھ میں شہر ہی بڑے چند ہیں, پنجاب میں کئی شہر ہیں, کئی شہر ہیں, کے پی کے میں چلے جائیں کئی شہر ہیں, ہمارے پاس شہر بننے ہی نہیں دیے گئے, چند ہی شہر ہیں, باقی تو سارا آگے پیچھے قبائلی ہے. صحیح. تو عام بندے کا جو فرسٹ ایڈ ہے ان کا وڈیرا ہی ہوتا ہے. صحیح صحیح. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہسٹری پہ ہم نے بات کی کہ سمرو خاندان کے جتنے بھی آپ کے بزرگ تھے انہوں نے سندھ کے لیے, پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن دی. سمرو خاندان کا فیوچر کیا ہے؟ مطلب آپ جو یوتھ ابھی سمرو خاندان کی ہے اس کا اگلا فیوچر میں پلانس کیا ہے؟ وہ کرنٹلی کہاں پہ وہ ایگزسٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں کرنٹلی الحمد للہ اگر میری بات کریں تو کرنٹلی الحمد للہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ہمارے بڑے انکرپٹیبل تھے, میں بھی انکرپٹیبل ہوں, مجھے کوئی خرید نہیں سکتا, بکنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ میری پرائز نہیں ہے. اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ کو 4 کروڑ دے دیتے ہیں, یہ دے دیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کیئر ٹیکر میں, جو کہ مجھے اس طرح آفر آئی تھی کہ آپ کو نا کیئر ٹیکر میں ہم لے آتے ہیں, میں نہیں گیا. تو جس نے جانا تھا وہ چلا گیا, جس کو ضرورت تھی زیادہ کیئر ٹیکر میں اپنی پہچان بنے وہ چلا گیا. مجھے نہیں تھا شوق, میں نہیں گیا. میں جہاں کھڑا ہوں میں ادھر ہی کھڑا ہوں, میری ایک ہی جماعت ہے, میں ادھر ہی کھڑا ہوا ہوں. جو حق کی بات ہے وہ کر رہا ہوتا ہوں, کہیں بکنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کوئی موقع نہیں چھوڑتا جہاں میں اپنا کامنٹ نہ پاس کروں. مجھ سے کچھ پوچھیں گے میں بولوں گا یا یس ہے یا نو ہے, یا بلیک ہے یا وائٹ ہے, گرے ایریاز میں نہیں رہتا. ڈپلومیسی مجھے نہیں کرنی. تو میں سمجھتا ہمارے بڑے بھی بلنٹ تھے, اسٹریٹ فارورڈ تھے, اور ان کی رائے جو تھی وہ ایک ہوتی تھی, یعنی کہ وہ زگ زیگ والی بات نہیں کرتے تھے, ایک ہی بات کرتے تھے جو حقیقت والی ہو, کسی کے پریشر میں نہیں آتے. الحمدللہ بڑوں سے کافی کچھ سیکھا ہے, اسی چیز کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ کئی سندھ میں خاندان تھے جن کے بڑی اچھی ان کی تاریخ تھی, ان کا کردار بڑا اچھا تھا, لوگ ان کو پسند کرتے تھے, پر ان کی اولادوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ تو پیسوں کے پیچھے لگ گئے ہیں, پاور کے پیچھے لگ گئے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے, مطلب ایک لینڈ کروزر حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت بیچ دیتے ہیں. تو بڑا افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے. ہاں مطلب تاریخ ان کی کیا ہے اور ان کے بڑوں نے کیا قربانی دی تھی, اور اولادوں کو دیکھ رہا ہوں وہ بڑے کے نام کی کمائی پہ کیا کھا رہے ہیں اور ان کے کردار کو فالو نہیں کر رہے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے. چلیں شکر ہے اس بات سے, یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ سمرو خاندان کا جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہے انشاءاللہ. ہاں تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سمرو خاندان سے تعلق رکھنے والے مولا بخش سمرو صاحب. سایہ ہسٹری کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے ملوں گا, تب تک کے لیے خدا حافظ.